غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ کی زندگی کا ایک مرکزی نقطہ آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ سرکار غریب نواز اور دین کے حوالے سے اولاد کی تربیت کے معاملے میں ان کا کردار کیا تھا، ایک اس کی بات عرض کروں۔ اگر ایک انسان دنیا میں بڑی بڑی باتیں کرتا پھرتا رہے، ایک انسان اچھا مکان بھی بنا لے، اچھی دکان بھی بنا لے، سب کچھ کر لے، اور وہ اپنے بچوں کو سچا مسلمان نہ بنا سکے تو وہ انسان بدترین ناکام ہے۔ اس لیے کہ دکانیں وہیں رہ جائے گی، مکان وہیں رہ جائے گا، کاروبار وہیں رہ جائے گا۔ یاد رکھنا، اپنے بچوں کو پڑھاؤ، اعلیٰ تعلیم دو، جیسا کہ علامہ صاحب فرما رہے تھے۔ اپنے بچوں کو اچھا تاجر بھی بناؤ، اپنے بچوں کے لیے اچھے مکانات بھی بناؤ، انہیں اچھا لباس بھی پہناؤ، مگر ایک بات یاد رکھنا، اللہ اکبر، یہ سب کچھ کرو مگر ڈاکٹر بنانا ہم پر فرض نہیں ہے، اپنے بچوں کو انجینئر بنانا ہم پر فرض نہیں ہے اپنے بچوں کو، اللہ اکبر۔ اسی طرح اچھی دکان یا اچھا مکان ان کو دے دینا ہم پر فرض نہیں ہے، مگر ایک اچھا مسلمان بنانا، دیندار بنانا یہ ہم پر لازم اور ضروری ہے، اللہ اکبر۔ آئیے فکر نبوت کیا ہے، اللہ اکبر۔ انبیاء کو بھی یہ فکر رہتی تھی کہ ہمارے بعد ہمارے بچے دین پر رہیں گے کہ نہیں رہیں گے، اسلام پر رہیں گے کہ نہیں رہیں گے، اللہ اکبر۔ نبیوں کو فکر رہتی ہے کہ ہمارے بچے ہمارے بعد دین پر رہیں گے کہ نہیں رہیں گے، اور یہاں جو 5 کلمہ نہیں جانتے وہ بڑے فخر سے کہتے مولانا ہم دین پر ہیں تو ہمارے بچے کیوں دین پر نہ رہیں گے، اللہ اکبر۔ جن کو 5 کلمے یاد نہیں ہیں انہیں اتنا گھمنڈ ہے کہ ہم دین پر ہیں تو ہمارے بچے دین پر کیوں نہ رہیں گے، اور پوری زندگی دین کی خدمت کرنے والے موت کے وقت بھی سسکتے ہیں، تڑپتے ہیں کہ ہمارے بعد ہمارے بچے دین پر رہیں گے کہ نہیں رہیں گے۔ اس کرب کو، اس درد کو، اس فکر کو قرآن کی شان سے بیان کرتا ہے۔ قرآن کہتا ہے اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق او کما قال۔ اللہ اکبر۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے اور یاد کرو جب حضرت یعقوب کو موت آئی، موت ان کی بارگاہ میں حاضر ہوئی، جب حضرت یعقوب کے وصال کا وقت قریب آیا تو حضرت یعقوب کو کیا فکر ہوئی کہ میرے بعد میرے بچے میرے دین پر رہیں گے کہ نہیں رہیں گے، مذہب اسلام پر رہیں گے کہ نہیں رہیں گے۔ تو آپ نے اپنے بیٹوں کو جمع کر کے پوچھا اے میرے بیٹوں، میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے، میرے بعد ما تعبدون من بعدی، میرے بعد تم کس کی عبادت، میری موجودگی میں تو تم میرے رب کی عبادت کرتے رہے، میرے دین پہ رہے، لیکن میرے بعد جب میں دنیا سے چلا جاؤں گا کس کی عبادت کروں گے۔ تو چونکہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی یہ تربیت تھی، حضرت یعقوب علیہ السلام کی یہ تربیت تھی، تو حضرت یعقوب کے بیٹوں نے کیا کہا، ابا جان ہم آپ کے بعد جس طرح آپ کی حیاتی میں ہم آپ کے رب کی عبادت کرتے تو آپ کے دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی آپ ہی کے رب کی عبادت کریں گے۔ اور وہ رب کون ہے؟ جو آپ کا بھی رب ہے اور آپ کے آبا و اجداد حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل، حضرت اسحاق کا بھی رب ہے، اور جو وحدہ لا شریک ہے، اور ہم مسلمان رہیں گے، ہم اسلام پر رہیں گے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام مطمئن ہو گئے۔ پتا چلا ایک باپ کی ذمہ داری ہے کہ وہ کتنا ہی مصروف ہو، کتنا ہی غریب ہو، کتنا ہی مالدار ہو، کچھ بھی ہو، اس کی ذمہ داری ہے کہ میرے بچے دین پر رہیں گے یا نہیں رہیں گے، وہ اس کی فکر کریں۔ اب آپ اندازہ فرمائیں، سرکار غریب نواز اس مبلغ اعظم کا نام ہے جنہوں نے 90 لاکھ کو ایمان کی دولت عطا کی۔ ذرا غور کریں، آج ہم اپنے ماننے والوں کو نمازی نہیں بنا پا رہے ہیں، مریدوں کو پیر نمازی نہیں بنا پا رہا ہے، بول بول کے تھک رہے پیر صاحب، استاد شاگردوں کو نمازی نہیں بنا پا رہے ہیں، باپ بیٹوں کو نمازی نہیں بنا پا رہا ہے، اپنے خود کے بچوں کو رب کی بارگاہ میں جھکا نہیں پا رہے ہیں۔ غریب نواز شخصیت کیا ہے؟
90 लाख को बुतों से हटाकर खुदा की बारगाह में झुका दिया। 90 लाख को तारीख इंसानी में, तारीख तसव्वुफ में, तारीख विलायत में इतनी बड़ी तादाद किसी के हाथ पर इस्लाम कबूल करने के हवाले से नजर नहीं आती। इसीलिए कुछ लोगों को इसमें मुबालगा भी लगता है। हालांकि हकीकत है कि सरकार गरीब नवाज ने जो सिस्टम कायम किया था दावत और तबलीग का, अल्लाह अकबर, उस सिस्टम के जरिए से लाखों लोगों को अल्लाह ने ईमान और इस्लाम की दौलत अता फरमाई। लेकिन आज मेरा उन्वान वो नहीं, अल्लाह अकबर, अल्लाह के दीन के लिए मेहनत करने वाले वो सरकार गरीब नवाज जो मदीने मुनव्वरा से पैदल चलकर हिंदुस्तान की सरजमीन पर आते हैं, वो गरीब नवाज जो मदीने मुनव्वरा से लिबास पहनकर चले थे, उसी लिबास पर पूरी जिंदगी गुजार देते हैं। और जब आपके विसाल का वक्त आता है और विसाल के बाद सरकार गरीब नवाज को जब गुस्ल करने के लिए तख्ते पे लिटाया जाता है और जब आपका कुर्ता उतारा जाता है तो हुजूर सैयदुल उलमा महरवी रहमतुल्लाह अलैह के बकौल उस कुर्ते का वजन कई किलो का हो जाता है। अल्लाह अकबर। लोगों ने सवाल किया, गरीब नवाज के कुर्ते का वजन कई किलो कैसे हो सकता है और कैसे हो गया था? तो अल्लाह अल्लाह जवाब दिया जाता है कि जो लिबास पहनकर मदीने मुनव्वरा से निकले थे उसी लिबास पर पूरी जिंदगी हिंदुस्तान में गुजार दी, दूसरा लिबास सिलाने का मौका न मिला, दूसरे लिबास की तरफ तवज्जो न की। जब वो लिबास फटता जाता उस पर पेवन लगाते जाते, जब वो लिबास फटता जाता उस पर पेवन लगाते जाते, जब वो लिबास फटता जाता तो पेवन पर पेवन लगाने की वजह से उसका वजन कई किलो का हो गया था। असल कुर्ता तो खत्म हो गया था, असल कुर्ते का कपड़ा तो खत्म हो गया था, वो पेवन ही थे जो गरीब नवाज के जुब्बे के अंदर मौजूद थे। मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, गरीब नवाज की मोहब्बत का नाम लेने वालों, उनका दम भरने वालों, जिन लोगों ने दीन की खातिर ये किया कि 60 साल की उम्र हो गई, अल्लाह के दीन की खिदमत में इतने मसरूफ हुए कि शादी का तसव्वुर भी दिमाग में नहीं आया। एक ही धुन थी, उठते बैठते सोते जागते। जिस मिशन के लिए मुस्तफा जान रहमत ने मुझे हिंदुस्तान रवाना किया है उस मिशन को मैंने आम करना है, घर घर तक इस्लाम पहुंचाना है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। फिर क्या होता है? अल्लाह अल्लाह 60 साल की उम्र हो जाती है और निकाह नहीं होता तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख्वाब में तशरीफ लाकर कहते हैं, मोइनुद्दीन तुम मेरी सुन्नत पर, निकाह की सुन्नत पर अमल नहीं करते? तो अर्ज करते, नाना जान दीन की खिदमत में इतना मसरूफ हो गया कि मुझे शादी करने का ख्याल तक ना आया। अल्लाह अकबर। यानी अल्लाह के दीन के लिए। उसके बाद अंदाजा फरमाएं, हफ्ते भर के बाद 3 लुक़मे खाते, एक हफ्ते के बाद 3 लुक़मे। अंदाजा तो करें ये इतनी कलील मुद्दत, इतने कलील लुक़मे की तादाद। अल्लाह अकबर। तो फाका रहता, हमें अक्सर फाके से रहते, रातों दिन जगते रहते, अल्लाह की इबादत में मसरूफ रहते, लोगों को दीन की बातें समझाते, लोगों को दीन की तरफ बुलाते। ये सारी मेहनतें और काविशें उनकी, और उन्होंने 90 लाख को ईमान की दौलत अता की। अगर आज हिंदुस्तान के अंदर सूबे राजस्थान हो या यूपी हो या बंगाल हो या बिहार हो या महाराष्ट्र हो या कोई और इलाका हो, 5 वक्त अगर अजान गूंज रही है तो वो सरकार गरीब नवाज की मेहनतों का नतीजा है। हर घर में कुरान ताक में रखा है, गरीब नवाज की मेहनतों का नतीजा है। हर घर में कुरान की तिलावत हो रही है, गरीब नवाज की मेहनतों का नतीजा है। ये जलसे जो सज रहे हैं वो गरीब नवाज की मेहनतों का नतीजा है। अल्लाह अकबर। जब तक चांद और सूरज निकलते और डूबते रहेंगे और बिलादे हिंद में जब तक इस्लाम का नारा लगता रहेगा वो सब गरीब नवाज को खिराज अकीदत पेश किया जाता रहेगा। लेकिन अल्लाह अकबर, इतनी मेहनत करने वाली हस्ती सरकार गरीब नवाज, औलाद के हवाले से आपकी क्या काविशें थी? इसलिए कि आज हमें सोचना पड़ेगा हमारी औलाद का दीन, हमारी औलाद की तालीम, हमारी औलाद का मजहब, हमारी औलाद का मसलक क्या फिक्र है। सरकार गरीब नवाज के 3 शहजादे हैं, 3 बेटे हैं और सरकार गरीब नवाज की 1 शहजादी है, 1
ایک بیٹی ہے, 3 شہزادے حضرت خواجہ سید فخر الدین, دوسرے شہزادے حضرت خواجہ سید حسام الدین, اور تیسرے شہزادے حضرت خواجہ سید ضیاء الدین, اور شہزادی بی بی سیدہ حافظہ جمال. اب دیکھو سرکار غریب نواز اتنے بڑے مبلغ اعظم ہے, بچوں کی تربیت کیسے کی, اپنے بیٹوں کی تربیت کیسے کی. پہلی بات تو آپ کو یہ بتاؤں, جو خواجہ حسام الدین تھے رحمت اللہ تعالی علیہ, غریب نواز نے ان کی تربیت کر کے ان کو عاشقوں کے اس مقام پر پہنچایا جسے رجال الغیب کا مقام کہتے ہیں. رجال الغیب کا مقام, اللہ اکبر, اور عشق کی اس منزل پر پہنچے کہ اللہ اکبر, رجال الغیب کے ساتھ آپ بہت عرصے تک کے غائب رہے. یہ مقام تھا. خواجہ فخر الدین ہندوستان میں اتنے بڑے باپ کے بیٹے, اتنے عظیم باپ کے بیٹے خواجہ سیدی فخر الدین رحمت اللہ تعالیٰ علیہ. آپ مجھے بتائیں, اگر آج کسی استاد کے 50 شاگرد ہو جائیں تو اس کا بیٹا کتنی ٹھاٹ سے جی سکتا ہے. اگر کسی بندے کے 500 مرید ہو جائیں تو اس کا بیٹا کتنی ٹھاٹ سے جی سکتا ہے. مگر بارے غریب نواز, اللہ اکبر, 90 لاکھ کو کلمہ پڑھانے والے غریب نواز, قطب الدین کو قطب الأقطاب بنانے والے غریب نواز, فرید الدین کو فرد فرید بنانے والے غریب نواز, جس کی نگاہوں کے فیض سے نظام و صابر بنتے ہیں, وہ غریب نواز جب اپنے بیٹے ان کے صاحبزادے تشریف لائے, بابا جان ہمارے لیے کیا حکم ہے, تو سرکار غریب نواز فرماتے, بیٹا حلال روزی کے بغیر کوئی اللہ تک نہیں پہنچ سکتا, اس لیے تمہیں یہاں کے قریب کے ایک دیہات میں سلوار جانا ہے, اور وہاں جا کر کے تمہیں بڑے باپ کے بیٹے کی حیثیت سے اپنی مشیخت کا اعلان نہیں کرنا, بلکہ وہاں جا کے کھیتوں میں کام کر کے اپنے ہاتھ سے حلال روزی کمانا ہے. اس لیے کہ جب تک انسان حلال کما کے خود نہیں کھاتا وہ اللہ کی دوستی کا مقام حاصل نہیں کر سکتا. اندازہ فرما, حالانکہ سرکار غریب نواز حضرت خواجہ فخر الدین کو اپنے پاس رکھتے تو بھی کوئی ایک کی بات نہ تھی. اس کے بعد اپنی بیٹی کو رابعۃ الاصل بنایا, بی بی حافظہ جمال, خواتین میں حافظ قرآن. سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی شہزادی کو اللہ اکبر قرآن کی حافظہ بنایا, اور علم تصوف میں اتنی مہارت عطا کی, وہ مقام عطا فرمایا کہ اللہ اکبر, سرکار غریب نواز کی شہزادی علم تصوف میں وہ مقام رکھتی تھی, وہ عظمت اور بزرگی رکھتی تھی کہ بہت سارے اولیاء جب تصوف کے معاملے کے اندر کسی گتھی کو الجھ جاتی تو پردے کے پیچھے سے بی بی حافظہ جمال سے تصوف کے ان مسائل کو سن کر ان گتھیوں کو وہ سلجھاتی ہوئی نظر آتی, اور ام المومنین اما جان سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی گویا کہ یاد تازہ کرتی نظر آتی کہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ پردے کے پیچھے سے ہزاروں صحابہ اور تابعین کی استادی کرتی نظر آتی ہے. اس کا جلوہ میرے معلیٰ میں سرکار غریب نواز کی شہزادی نے دکھایا. یہ سرکار غریب نواز کی تربیت کا نتیجہ تھا. مکرانہ والوں, گرد نواز سے آنے والوں, آج میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اللہ اکبر, ہم نے اپنے بچوں کو دولت تو دی, اچھے لباس تو دیے, اچھی کاریں تو دی, اچھے اللہ اکبر کاروبار تو دیے, کیا ہمارے بچے دین جانتے ہیں اور کتنا دین جانتے ہیں؟ بتاؤ. جتنا علم و فرض ہے, نکاح اور طلاق کے معاملات کو لے لیں, نمازوں کے معاملات کو لے لیں, کاروبار کے معاملات کو لے لیں, نماز جنازہ کے معاملات کو لے لیں, علم العقائد کے معاملات کو لے لیں, بتاؤ کہ ہمارے بچے یہ سب کچھ جانتے ہیں؟ بڑی دردناک صورتحال ہے. آج لوگ یہ کہہ رہے ہیں صرف کہ بچیاں غربت کی وجہ سے مرتد ہو رہی ہے. صرف بچیاں مرتد نہیں ہو رہی ہے بلکہ بچے بھی مرتد ہو رہے ہیں, جوان بھی دین سے نکل رہے ہیں. اور وجہ کیا ہے؟ اللہ اکبر, گھروں میں مذہب کی تعلیم نہیں ہے, گھروں میں مذہب کا ماحول نہیں ہے. یاد رکھنا, ہم کوئی پیشن گوئی نہیں کر رہے ہیں کسی صوفیہ ولی اور صاحب کشف کی حیثیت سے, بلکہ حالات کا اندازہ کر کے مفکرین سے سن کر
رہے ہیں، اے میری قوم کے جوانوں، اگر دین کے بارے میں یوں ہی تساہلی برتی گئی، یوں ہی سستی برتی گئی، تو اللہ نہ کرے کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کے بچے کلمہ پڑھنے والے تک نہ رہیں، کلمے کے منکر ہو جائے۔ آپ کیا سمجھتے ہو؟ آج جب میں آپ کے سامنے ایک مقدمہ رکھنا چاہتا ہوں، اور کسی کی برائی کے لیے نہیں، صرف آپ لوگوں کو دعوت فکر دینے کے لیے، آپ نے ایک نام سنا ہوگا، ہندوستان کی سرزمین پر سب سے پہلا فتویٰ انگریزوں کے خلاف جس ہستی نے دیا ہے، اس ہستی کو دنیا اللہ اکبر مجاہد حریت حضرت علامہ فضل خیر آبادی کے نام سے جانتی ہے۔ کون فضل خیر آبادی جس نے انگریزوں کو دھول چٹایا ہے؟ کون فضل خیر آبادی؟ ہزاروں انگریزوں کے بچے اللہ اکبر جج کے فن میں فضل خیر آبادی کے شاگرد تھے۔ کون فضل خیر آبادی؟ ایک جج کا، ایک انگریز کا بچہ فضل خیر آبادی کا شاگرد تھا۔ جب فضل خیر آبادی، علامہ فضل خیر آبادی رحمت اللہ تعالی علیہ پر مقدمہ چلایا گیا بغاوت کا، ہم انقلاب کہتے ہیں، وہ بغاوت کہتے ہیں، انگریز اس کو بغاوت کا نام دیتا ہے، انگریز اس کو غدر کا نام دیتا ہے، انگریز اس کو دھوکے کا نام دیتا ہے۔ فضل خیر آبادی کو کورٹ میں انگریز جج جو شاگرد تھا، جو شاگرد تھا آج وہ جج بن چکا تھا، اس نے کہا استاد میں آپ کو جانتا ہوں، محبت کرتا ہوں، پیار کرتا ہوں، بس آپ اتنا ایک مرتبہ کہہ دیجئے کہ جس نے جہاد کے فتوے پہ دستخط کی ہے فضل نام تو اس کا ہے، مگر وہ فضل میں نہیں ہوں، کوئی اور ہے۔ فضل کون؟ فضل حق، امام المنطق جسے کہا جاتا تھا وہ فضل حق۔ علامہ سے جب کہا آپ کی جان بچا لوں گا مرشد، تو فضل خیر آبادی نے کہا تھا واللہ ایک جان نہیں، اگر ہزاروں جانیں اللہ دے تو میں دین کی عظمت میں قربان کر دوں گا، میں پمانگے دوہر کہوں گا، وہ فضل میں ہی ہوں جس نے فتویٰ جہاد کا انگریزوں کے خلاف دیا ہے۔ ارے تو کیا سمجھتا ہے یہ جان تو جانے والی ہے، اگر آج جھوٹ بول کر جان بچا لوں گا، فضل حق کی جان تو بچ جائے گی، قیامت تک فتوے سے اعتبار اٹھ جائے گا، ہم ہزاروں جانیں قربان کر دیں گے مگر شریعت کو قربان ہونے نہیں دیں گے۔ وہی فضل حق۔ پھر اس کے بعد ہندوستان کی زمین پہ بھیجا گیا، کالے پانی کی سزا دی گئی، دریائے شور جسے کہا جاتا ہے، چاروں طرف سے پانی پانی ہے، کوئی زمینی راستہ نہیں ہے۔ اس کالی کوٹری میں فضل خیر آبادی کو بیل گاڑی کے پہیے سے باندھ کر بیل کو چلایا جاتا۔ فضل خیر آبادی جب بیل گاڑی کے پہیے سے بند کر ہڈیاں کڑ کڑ کرتی تو اس وقت فضلت کہتی ہے اغثنی یا رسول اللہ، اغثنی یا رسول اللہ، اغثنی یا رسول اللہ۔ جس نے جیلوں میں بھی رسول اللہ کی نعتیں لکھی، جس نے جیل میں بھی اللہ اکبر دین پر کتابیں لکھی، کیا ہوا؟ توجہ ہے، فضل خیر آبادی کو تو جیل ہی میں وصال ہو گیا۔ ان کے بیٹے علامہ عبدالحق خیر آبادی، اس کے آگے نام نہیں لوں گا لیکن ایک پیغام دینا چاہتا ہوں۔ جس فضل حق نے اتنے بڑے بڑے منطق اور فلسفے کے امام پیدا کیے، جس نے ہندوستان کی جمود اور تعطل والی سرزمین پر انقلاب کی آواز اٹھا کر انگریزوں کو بھگانے کا بیڑا اٹھایا، اور اپنے بیٹے کے اندر وہ جذبہ پیدا کیا کہ ان کے بیٹے علامہ خیر الدین خیر آبادی رحمت اللہ علیہ کہتے تھے اگر میرا انتقال بھی ہو گیا اور ہندوستان آزاد ہو گیا تو میری قبر پر آ کے بتا دینا کہ آج انگریز ہندوستان چھوڑ کر جا چکا ہے تو مجھے قبر میں سکون ملے گا۔ آپ کو پتا ہے آج اسی علامہ فضل خیر آبادی کی اولاد میں لوگوں نے اسلام چھوڑ دیا ہے۔ ان کے گھر کے اکثر فرد، میں علامہ کی برائی کرنے نہیں بیٹھا، صرف دعوت فکر دینے بیٹھا، اتنے بڑے امام، بہت پرانی 400-200 سال کی بات نہیں، کل کی بات۔ فضل خیر آبادی کے گھر کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ اگر اللہ ہے تو فلسطینیوں کی مدد کیوں نہیں کرتے؟ فضل خیر آبادی کے گھر کے لڑکے کہہ رہے ہیں، میں نام نہیں لوں گا،
اس لیے کہ نام لینے سے کوئی مسئلہ حل نہیں ہوتا. آپ سے پوچھتا ہوں فضل خیر آبادی کے سامنے اپنا علمی مقام کیا ہے؟ تقویت الایمان کے رد میں جس نے تحقیق الفتاوی لکھ کر کے پوری دنیا کے اندر انقلاب کی آواز اٹھائی، اتنا بڑا محقق جس کو امام المنطق فضل خیر آبادی کون ہے؟ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ کی پیر و مرشد کے ہم سبق ساتھی ہیں. کوئی معمولی آدمی نہیں ہے جس نے عالم بیداری میں رسول اللہ کی زیارت کی ہے. کوئی معمولی انسان نہیں. جب وہ ہڈیاں بیل گاڑی سے کڑکڑا کر کے چکنا چور ہوتی ہے اور وہ غصن یا رسول اللہ کہتے تو حضور کا جلوہ نظر آتا. تو فضل رو کر کہتے کہ اگر مجھے پتا ہوتا کہ اس مصیبت میں آنے کے بعد آپ کا دیدار ہوتا تو میں اتنی دیر کیوں کرتا، میں اس سے پہلے ہی کو چکنا چور کرتا. یہ فضل خیر. آج ان کے گھر کے بچے اللہ کی دین کو گالی دے رہے. کیوں؟ اس لیے کہ بعد کے لوگوں نے اپنے بچوں کو فن شاعری تو سکھایا، اپنے بچوں کو اردو ادب تو سکھایا، اسلامی ادب نہیں سکھایا. آج ہم کس صورتحال سے گزر رہی ہے؟ غریب نواز نے 90 لاکھ کو کلمہ پڑھایا. صرف عرس منا کر ہم غریب نواز کی عقیدتوں سے سبکدوش نہیں ہو سکتے. ہم غریب نواز کے مزار مقدس پر پھولوں کی چادر ڈال کر کے اپنی ذمہ داری سے سبکدوش نہیں ہو سکتے. چادر ڈالتے ہیں، ڈالتے رہیں گے، پھول ڈالتے ہیں، ڈالتے رہیں گے، اس سے انکار نہیں. مگر میں پوچھنا چاہتا ہوں، جس وقت اسی ہندوستان میں کوئی مدرسہ پڑھنے والی لڑکی یہ چینل پر آ کر کہتی ہوگی کہ میں نے اسلام چھوڑ دیا، تو غریب نواز قبر میں کتنا تڑپتے ہوں گے، غریب نواز کی روح پر کیا گزرتی ہوگی. اللہ اکبر. جب کوئی امت کی بیٹی کسی منکر اسلام کا ہاتھ پکڑ کر کے اسلام چھوڑ کر کے کہیں اور جاتی ہوگی تو گنبد خضرا میں رسول اللہ کی کیفیت کیا ہوتی ہوگی. اس درد کو ہم محسوس کر رہے ہیں. ہم تو یہ سمجھتے ہیں میں مسلمان ہوں، 3 بار پیٹ بھر کے روٹی کھا لوں، شادیاں کر لوں اور رنگریلیاں کر لوں. سن لو، کل قیامت کے دن جب رسول اللہ کا دیدار ہوگا، جب قیامت کے دن حضور کا سامنا ہوگا، اس وقت تو حضور فرمائیں گے میرے گلستان پہ دشمن بجلیاں گرا رہا تھا، اس وقت تو کیا کر رہا تھا؟ صرف 5 وقت کی نماز پڑھ کے، تہجد پڑھ کے، قرآن پڑھ کے جنت کا خواب دیکھنے والوں، آج حضور کے گلستان پہ بجلیاں گر رہی ہیں اور ہم کہاں؟ ابھی بھی ہم تاش کے پتوں میں مبتلا ہیں، ابھی بھی شراب پی جا رہی ہے، ابھی بھی عورتوں پہ پاک کی نظریں ڈالی جا رہی ہے. کبھی سوچا اس دین کی خاطر ہمارے اسلاف کی قربانیاں کی ہے؟ 90 لاکھ کو مسلمان بنا دیا غریب نواز نے، یوں ہی بنایا. پڑھ لو غریب نواز کی زندگی. جے پال جوگی کے مسلمان ہونے تک غریب نواز انا ساگر کے کنارے ایک درخت کے نیچے برسوں زندگی گزارتے. میں آپ سے صرف پوچھنا چاہتا ہوں، جو برسوں آپ ایک درخت کے نیچے بیٹھے تھے، کیا اس راجستھان میں سردی کا موسم نہیں آیا ہوگا؟ گرمی کا موسم نہیں آیا ہوگا؟ برسات کا موسم نہیں آیا ہوگا؟ یہاں تو پہاڑیوں کی زمین پر سردی بھی ویسی کڑاکے کی، گرمی بھی ویسی کڑاکے کی اور برسات بھی ویسی دھماکے دار ہوتی ہے. سوچو تو صحیح، جب غریب نواز کے وجود ناز کو سردی پکڑتی ہوگی، اتنی محنت کس لیے کی؟ امام حسین کو تو لوگ تانا دیتے کہ تخت کے لیے گئے تھے، لیکن غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ تو غوری کو بلا کے کہتے ہیں کہ تو آ کے بادشاہ بن، تاکہ لوگوں کو پتا چلے ہم نے جو اتنی محنت کی ہے بادشاہ بننے کے لیے نہیں کی ہے. ہم بادشاہ نہیں، ہم بادشاہ گر ہیں، کنگ میکر ہے. جس کو چاہتے اس کو بادشاہ بنا دے. جن کی رگوں میں رسول اللہ کا خون ہے اس کو تخت شاہی سے لینا کیا ہے؟ اس کو تخت شاہی سے لینا کیا؟ ارے جن کی رگوں میں خون ہے اس کو کچھ نہیں لینا، تو جسے رسول اللہ نے اپنے کندھوں پہ بٹھا کر کے سجدے طویل کیے ہو اسے دنیا کی سیاست سے کیا لینا تھا؟ لیکن آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، تھوڑا کبھی تصور کیا ہوتا اپنے بزرگوں کی ان محنتوں کا احساس؟ کب کروائیں گے ہم محنتوں کا؟ یہ جلسے صرف تعداد دکھانے کے لیے نہیں. آئیے، اگر ہم غریب نواز کی محنتوں کو آج لوگ ڈیمیج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو ہم عوام ہو کر کے کیا کر سکتے ہیں؟ اس میں ہمارا کیا رول ہو سکتا ہے؟
नंबर 1, हम अपने बच्चों को, अपनी बच्चियों को, अपनी बीवी को, घर वाले हम दीनदार बनाए, सिर्फ अपने घर में दीनी माहौल पैदा करें।